آگے بس آج 10 رمضان المبارک 1441 بروز پیر 4 مئی 2020 فقیر خدمت میں حاضر ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقض عنہ یوم الدہر کلہ وان صامہ رواہ احمد و ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ و دارمی۔ مسند امام احمد بن حنبل، ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ، دارمی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان شریف میں روزہ نہ رکھے، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، بیماری بھی نہ ہو اور کوئی عذر بھی نہ ہو، رخصت نہ ہو، بس خواہ مخواہ روزہ نہ رکھے، من غیر رخصت ولا مرض، شریعت کا کوئی عذر نہ ہو، شریعت نے اسے اجازت رخصت نہیں دی، کوئی مرض بھی نہیں، مثلا مسافر شریعت نے اسے رخصت دی ہے، حمل والی عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، شریعت نے رخصت دی، نہ اسے رخصت ہو نہ کوئی بیماری ہو، افطار کرے رمضان میں، روزہ نہ رکھے، میرے حضور نے فرمایا لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، میرے حضور نے فرمایا پوری زندگی پھر بعد وہ روزہ رکھے، پوری زندگی، فرمایا برابر نہیں ہو سکتا۔ لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ، دہر مانا پوری زندگی، اگرچہ وہ روزہ رکھے، لم یقض، وہ پورا نہیں ہوگا، ان کے برابر نہیں ہوگا، ان کے متساوی نہیں ہوگا۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھتے تو بعد اس روزے کو اگر آپ قضا کرو گے، مثلا رمضان شریف میں آپ نے ایک روزہ نہیں رکھا، آپ بیمار ہیں یا شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، تو رمضان کے بعد آپ ایک روزہ رکھو گے تو ادا ہوگا۔ اگر مریض نہیں ہو، اگر رخصت نہیں ہے، تو آپ پوری زندگی، مثلا آپ 13 سال میں مرد بچہ بالغ ہو جاتا ہے، 13 سال سے 15 سال کے درمیان، آپ 15 سال ہی لگا لیں تو 15 سال سے اگر آپ 60 سال کی عمر وفات کرتے ہیں، 15 سال آپ کاٹ دو تو 45 سال، آپ 45 سال روزے رکھو، صوم الدہر کلہ، 45 سال آپ روزہ رکھو۔ آپ نے ایک غلط کام یہ کیا ہے کہ رمضان کا ایک روزہ آپ نے نہیں رکھا بلا عذر بلا بمرض، اس ایک کی فضیلت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک بزرگ تھے،
ان سے ایک نماز قضا ہو گئی. اس نے سوچا کہ میں نے اپنے پوری زندگی میں اس نے نماز قضا نہیں کی، پوری زندگی. کیا نماز؟ جماعت نماز، پوری زندگی. اس کی اماں جان والد محترم رحلت فرمائی تو اس کے کفن کے لیے، تدفین کے لیے، تکفین کے لیے، کفن کے لیے مصروفیت کی وجہ سے صرف نماز جماعت چھوٹ گئی. تو اس نے سوچا کہ اب جماعت نماز نکل گئی تو اب میں کیا کروں. اس نے سوچا کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک نماز جماعت 25 نماز کے برابر ہے. تو اس نے کیا کیا، 25 نماز انہوں نے پڑھنا شروع کی. 25 نمازیں پڑھی. اس نے یہ ارادہ کیا، یہ سوچا کہ اب ایک نماز جو جماعت رہ گئی تھی، 25 نماز میں نے ادا کی تو برابر ہو گئی. تو اس کے کانوں میں اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ آپ نے تو 25 نمازیں تو پڑھی، لیکن امام صاحب جماعت میں جو کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ تو مقتدی پیچھے سے کہتے ہیں آمین، اور ان کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. آپ نے 25 نمازیں تو پڑھی پر آمین کہاں سے لے کر آؤ گے؟ آپ سمجھتے میری جان؟ مطلب یہ ہے کہ وہ آمین کہاں سے، جو فرشتے آمین کہتے ہیں جماعت میں، وہ تو چھوٹ گئی آپ سے. مطلب 25 ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح اگر آپ ایک روزہ چھوڑ دیتے ہیں بلا رخصت ولا مرض غیر رخصت، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ. رواہ احمد و ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ و الدارمی و مشکاۃ المصابیح والبخاری فی ترجمۃ باب. آپ خود سوچیں کتنے احادیث میں یہ حدیث ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزہ بلا اجازت، شریعت نے اجازت نہیں دی، رخصت نہیں دی، بلا رخصت بلا مرض ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، پوری زندگی روزہ رکھے اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو انسان، ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھیں. بغیر عذر آپ روزہ کو نہیں چھوڑ سکتے. افسوس ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ گرمی ہے، میں کام کار میں مصروف ہوں. افسوس ہے، گرمی کا تو بہانہ ہی نہیں. تو اس لیے ہمارے حضور کا ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا روزے رکھو صحت پاؤ، صوموا وتصحوا، روزے رکھو صحت پاؤ. ہمارے جسم کے اندر زہریلے جراثیم ہیں. جسم کے اندر زہریلے جراثیم ہیں اندر. پھر ان کے اضافہ ہونے سے، گڑبڑ ہونے کی وجہ سے انسان کی صحت خراب ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ایک چیز ایسی بنائی ہے، وہ پھر جب کام کرنا شروع کرتا ہے وہ زہریلے اثرات وہ ختم ہو جاتے ہیں. وہ مشین اندر جو ہے چیز تب کام کرنا شروع ہوگا جب معدہ خالی ہو. جب معدہ خالی ہو جاتا ہے تو پھر وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا روزے رکھو صحت پاؤ، روزے میں معدہ خالی ہو تاکہ وہ مشین جو چیز ہے وہ کام کرنا شروع کرے. اس کام کرنے کی وجہ سے زہریلے اثرات ختم ہو تاکہ تمہیں صحت ملے. اس لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. کوشش کریں بلا عذر، بلا مرض، بلا کسی شریعت کی اجازت کے آپ روزہ کو مت چھوڑیں. اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہیں آباد کرے.
فقیر کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھے. اللہ تعالیٰ ان کلمات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. جو ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، سننے والے، اللہ سب کو خوش